الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. قابل احترام میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لیا تھا. جس لڑکے کو گود لیا جاتا ہے اسے عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں، اردو میں لیپالک کہتے ہیں، اور ہم اپنی گجراتی زبان میں دتک لینا کہتے ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دتک دیا تھا. دتک لینے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو اولاد تھی. آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 2 صاحبزادے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو گود کیوں لیا تھا اس کی ایک داستان ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں قبیلے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے تھے. حملہ کرنے کے نتیجے میں وہ لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کو قید کر کے غلام بنا کر لے جاتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے پر دشمن قبیلے نے حملہ کیا، اور جن لوگوں کو قید کر کے غلام بنا کر لے گئے تھے ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. آپ ابھی چھوٹے بچے تھے. لوگوں نے حضرت زید کو غلام بنا کر فروخت کر ڈالا، بیچ ڈالا. یہ بچہ بکتے بکتے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گیا تو یہ بچہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گیا. ادھر حضرت زید بن حارثہ نے اپنے بیٹے کی تلاش میں عرب کی سرزمین چھان ماری
کہیں بھی بیٹے کا سراغ نہیں لگا تو مرتے مرتے اپنے بھائی اور دوسرے بیٹے کو بلا کر وصیت کی کہ تم زید کو تلاش کرنا، جہاں بھی ملے، جس قیمت پر بھی ملے، اس کو اپنے وطن واپس لے آنا۔ چنانچہ کچھ مدت کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا۔ یہ لوگ حج کی غرض سے وہاں پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، ان کو پہچان لیا۔ واپس آ کر ان کے چچا اور بھائی کو خبر دی کہ آپ کے بھتیجے کو اور آپ کے بھائی کو ہم نے مکہ میں قریش کے ایک آدمی کے ساتھ دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور ان کے بھائی بہت سا مال لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح دشمن قبیلے نے حملہ کیا تھا اور کس طرح زید کو غلام بنا کر لے گئے تھے، اور ان کے باپ نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، اور یہ درخواست کی کہ آپ جو بھی مانگیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ ہمارے بھتیجے اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہوں تو مفت میں لے جاؤ، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چچا اور بھائی بہت خوش ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، میں تمہارا چچا ہوں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے باپ نے وصیت کی تھی، اس وصیت کے مطابق ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور تمہارا آقا بھی تمہیں بھیجنے کے لیے تیار ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ مگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے، اور صاف صاف کہہ دیا میں نے اپنے آقا میں وہ چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ چچا کو اور بھتیجے کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ کہا کہ باؤلے، کیا تیرا دماغ چلا گیا ہے کہ تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ مگر پھر بھی حضرت زید ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے تو چچا اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ وہ تو ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتے ہیں، آپ ہی ان کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتے تو میں زبردستی ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کو لے کر مسجد حرام میں پہنچے۔ وہاں قریش کی مجلس جمی ہوئی تھی۔ حضرت زید کو اٹھا لیا، اچک لیا اپنے کاندھوں پر، اور لوگوں سے کہا اے لوگو تم گواہ رہنا، آج سے میں زید کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ ہے غلاموں کو عزت دینا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں، جس زمانے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، حضور نے آزاد کر کے وہ عزت عطا فرمائی کہ اپنا بیٹا بنایا۔ چچا اور بھائی یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور واپس چلے گئے، کیونکہ زید اب کسی کے غلام نہیں رہے تھے بلکہ مکہ کے ایک معزز شخص کے بیٹے بن چکے تھے۔ اسی وقت سے حضرت زید
ابن حارثہ کو لوگ زید ابن محمد سے پکارنے لگے، یعنی زید جو محمد کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ مکے میں زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ کے اوپر قرآن کا نزول شروع ہوا تو سورہ احزاب کی آیتیں اتری، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے سگے بیٹے نہیں بنایا، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہیں اور سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، تم ان لے پالکوں کو، گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے سگے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہوں، تمہیں ان کے سگے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہذا بھائی کہہ کر پکارو، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، لہذا دوست کہہ کر پکارو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ کسی گود لیے ہوئے لڑکے کے پیچھے گود لینے والے کا نام لگایا جائے۔ جس بچے کو دتک لیا گیا ہے، اس آیت کریمہ کی روح سے اس بچے کے پیچھے اس کے سگے باپ ہی کا نام لگایا جائے گا، گود لینے والا اور دتک بنانے والے شخص کا نام لگانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری تو اس کے بعد پھر حضرت زید ابن حارثہ زید ابن محمد کے بجائے اپنے اصل نام سے، یعنی زید ابن حارثہ زید حارثہ کے بیٹے کے نام سے پکارے جانے لگے۔ چونکہ اس میں حضرت زید ابن حارثہ کو ایک بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہو گئی کہ آج تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ان کے نام کے پیچھے لگتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ہوتی تھی، مگر قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے جب یہ نسبت کاٹ دی گئی تو ایک بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہو گئی۔ مگر اللہ پاک بڑے کریم اور رحیم ہیں، جب اتنی بڑی فضیلت سے محرومی ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت زید کی دلجوئی کے لیے ان کا نام قرآن مجید میں اتار دیا۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَى زید، جب زید اپنی ضرورت پوری کر چکے۔ آپ پورے قرآن مجید کو کھنگال کر دیکھیے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام آیا، نہ حضرت عمر کا نام آیا، نہ حضرت عثمان کا نام آیا، نہ حضرت علی کا نام آیا، نہ کسی اور صحابی کا نام آیا، نہ کسی صحابیہ کا نام آیا۔ ہاں، اشارے موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں حضرات غار میں روپوش تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے،
ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر ہجرت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے نکلے اور غار ثور میں چھپ گئے، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ اپنے پاؤں پر نظر کرتے تو سیدھی نظر ان حضرات کے اوپر پڑتی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اللہ کے رسول اب تو ہم پکڑ لیے گئے، یہ لوگ بالکل قریب آ پہنچے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں حضرت ابوبکر مراد ہے صاحب سے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات میں سورہ نور میں قرآن کی 17 آیتیں نازل ہوئی، مگر حضرت عائشہ کا نام نہیں آیا۔ الغرض پورے قرآن میں کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود ہے۔ اس لیے زید یہ بہت آسان نام بھی ہے اور بہت اچھا نام بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے بچوں کا اگر یہ نام رکھا جائے تو اس سے قرآنی نام زندہ ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور جب آپ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے نکاح کے لیے پیغام اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں حضرت امیمہ بنت عبد المطلب۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا حضرت زید بن حارثہ کی طرف سے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے پاس، مگر چونکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا خاندان کے اعتبار سے، نسبی شرافت کے اعتبار سے حضرت زید سے بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر غلامی کا دھبا بھی لگ چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس پیغام نکاح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول انہیں کسی کام کا حکم دے کہ ان کو اپنے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پکی بات ہے کہ وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ کسی بھی ایمان والے مرد اور کسی بھی ایمان والی عورت کو جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو پھر اس معاملے میں ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم آپس میں اگر ایک دوسرے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو سامنے والے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ مثلاً ہم کسی کے گھر رشتے نکاح لے کر جائیں تو لڑکے والوں کو اختیار ہے، لڑکی والوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ قبول کرے، چاہے تو انکار کر دے۔
لیکن اللہ کے رسول جب کسی کام کا حکم دے اور فیصلہ سنا دے تو پھر مومن مرد اور مومن عورت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کام کو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کرنا اور نہ کرنا دونوں کا اختیار باقی رہتا ہے۔ جیسے روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابیہ تھیں جن کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ایک یہودی کی باندی تھی، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث کے ساتھ۔ مغیث غلام تھے، کالے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے آقا کے پاس سے آزاد کروایا تھا، مالی امداد کر کے آزاد کروایا تھا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی عورت باندی ہو، اس زمانے میں باندیاں غلام باندیوں کا دور تھا، تو اگر کوئی باندی ہو اور اس کا نکاح کسی اور جگہ ہوا ہو، اس کی شادی کسی اور جگہ ہوئی ہو، بعد میں اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو آزاد کیے جانے کے بعد ان کو اختیار رہتا ہے، چاہے تو وہ اپنے اگلے نکاح کو باقی رکھیں، چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو خیار عتق کہا جاتا ہے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے اس اختیار اور پاور کا استعمال کیا اور حضرت مغیث کے ساتھ نکاح کو ختم کر دینا چاہا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں میں ہے جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں مغیث بریرہ کے پیچھے روتے جاتے تھے اور رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی، اور وہ بریرہ کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کے واسطے تم نکاح کو ختم نہ کرو، مگر بریرہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو مغیث بریرہ کو کتنا چاہتا ہے مگر بریرہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے جو نکاح کو فسخ کیا ہے تم رجوع کر لو، دوبارہ مغیث کے ساتھ نکاح کر لو، وہ اس قدر آپ کی وجہ سے پریشان ہے، رو رہا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر انکار کی میرے اندر گنجائش نہیں، میں بالکل آپ کے حکم کو مان لوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم نہیں دیتا بلکہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں مغیث کی۔ تو حضرت بریرہ نے جواب دیا پھر میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ دیکھیے یہ مشورہ تھا حضور کی طرف سے، لیکن آپ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ سنا دے، کسی کام کا حکم دے دے تو پھر اس حکم کو پورا کرنا، اس حکم کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو رشتہ نکاح بھیجا تھا، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو حکم تھا کہ وہ اس رشتہ نکاح کو قبول کر لے، لیکن جب انہوں نے اس پیغام نکاح کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کے بھائی نے انکار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن کی یہ آیت اتری، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جس میں بتلایا گیا
کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مان کر کے بہت غلط کام کیا ہے، اور یاد رکھو جو بھی ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گی تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد قربان جائیے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کہ اپنی چاہت نہ ہونے کے باوجود اپنی چاہت کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت پر قربان کر دیا، اور اس نکاح کے لیے وہ تیار ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کروایا، اور چونکہ حضرت زید کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے لیے ایک باپ کی حیثیت سے تھے، اس لیے حضرت زینب کی جانب سے مہر بھی خود ادا فرمایا، اور وہ مہر کیا تھا؟ 10 دینار یعنی 10 سونے کے سکے، 7 درہم یعنی 7 چاندی کے سکے، ایک جانور، یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے میں گاڑی، اور 50 مڈ آتا، جیسے ہمارے زمانے میں وزن کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، گرام، کلو گرام وغیرہ، اس زمانے میں جو مختلف اوزان ہوتے تھے اس میں ایک مد بھی ہوتا تھا، 50 مد آتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا، اور اس کے ساتھ 10 مد کھجوریں بھی عنایت فرمائی۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم دلہن کو جو بھی چیز دیں وہ گفٹ میں دینی چاہیے، ہدیے کے طور پر دینی چاہیے، صرف پہناوے کی غرض سے، چڑھاوے کی غرض سے کوئی چیز نہیں دینی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جنس کے موقع پر، کہ یہ چیز دلہن کو چڑھائی جائے گی، گفٹ نہیں دی جائے گی، مالکانہ طور پر نہیں دی جائے گی، تاکہ آگے چل کر اگر یہ نکاح ختم ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے تو اس موقع پر ہم واپس لے سکیں۔ اس طرح کی نیت نہیں رکھنی چاہیے، جو بھی دیں گفٹ اور ہدیے کے طور پر دینی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں مہر کے طور پر عنایت فرمائی۔ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہو گیا، مگر ان دونوں کے مزاج میں موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باپ کی حیثیت سے تھے، آ کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان درازی کی شکایت کرتے، اپنے آپ کو نسبی اعتبار سے اونچا سمجھنے کی شکایت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی کمزوریوں کے اوپر نظر نہ کرو، کیونکہ اس سے ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے میرے کہنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، اس لیے تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر طلاق دو گے تو خاندان میں ان کو بڑی شرمندگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ہے، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، مراد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن پر اللہ تعالی نے یہ انعام کیا کہ ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اپنے نبی کی صحبت عطا فرمائی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی جی آپ نے بھی ان پر انعام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کو اپنا بیٹا بنایا، اور ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر اور بیوی کے حقوق ادا کر، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔
بات اصل میں یہ تھی کہ جب حضرت زید کی شکایتیں حد سے زیادہ آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غالب گمان ہونے لگا کہ اب زید زینب کو طلاق دیں گے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کی صورت یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں سے کہ کہیں لوگ طوفان بدتمیزی پیدا نہ کر دیں، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ غلط رسم رائج تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لڑکے کو گود لے لیتا، دتک لے لیتا، تو زمانہ جاہلیت میں اس لے پالک کو سگے بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی جس طرح سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، اسی طرح گود لیے ہوئے لڑکے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح سگے بیٹے کے پیچھے اس کا سگے باپ کا نام لگتا ہے، ایسے ہی لے پالک کے پیچھے گود لینے والے کا نام لگایا جاتا تھا۔ جس طرح باپ کے مرنے کے بعد سگا بیٹا اس کا وارث بنتا ہے، اسی طرح گود لینے والے کے انتقال کے بعد جس لڑکے کو گود لیا گیا ہے اس کو وارث بنایا جاتا تھا، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ گود لیا ہوا لڑکا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے، لہذا اگر کسی عورت نے کسی نامحرم لڑکے کو گود لیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس سے بھی پردہ ضروری ہے، اسی طرح گود لینے والے کا وہ وارث بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ سگے بیٹے کے جو احکام ہے وہ گود لیے ہوئے بیٹے کے احکام نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو اللہ پاک ختم کرنا چاہتے تھے، اگرچہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کو، اس باطل رسم کو مردود قرار دے ہی دیا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پریکٹیکلی عملی طور پر بھی اپنے نبی کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف اتنی بات تھی کہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوگی اور لوگ طعن و تشنیع کریں گے کہ دیکھیے اپنے ہی گود لیے ہوئے لڑکے کی مطلقہ بیوی کو اپنے گھر میں بسا لیا، یعنی اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ لوگوں کی بدگمانی میں مبتلا ہونے اور طعن و تشنیع کا اندیشہ تھا۔ دیکھیے اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جس کے کرنے کی بنیاد پر لوگوں میں غلط فہمی کے پھیلنے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، یا لوگوں کے طعن و تشنیع میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کام کو، اس بات کو اپنے دل میں چھپانا اور اس کام کو نہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ حکم اس وقت تک ہے جب اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مقصد فوت نہ ہوتا ہو، لیکن اگر اس کو نہ کرنے کی وجہ سے شریعت کا کوئی مقصد فوت ہوتا ہو تو پھر اس کو کرنے میں کسی کی غلط فہمی کی، کسی کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ایک مثال سے سمجھیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جہالت سے قریب نہ ہوتا، اگر تیری قوم کا زمانہ جہالت سے قریب نہ ہوتا، یعنی تیری قوم ابھی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی
اور ان کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس خانہ کعبہ کو شہید کر کے ازسر نو اس کو تعمیر کرتا اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق بناتا۔ فی الحال خانہ کعبہ کا جو نقشہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اس مقدس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اگر زیارت کی توفیق ابھی تک نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائے، بلکہ ہمارا خاتمہ بھی ایسی مقدس سرزمین میں فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فی الحال خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، جو عمارت ہے، اس کا دروازہ قد آدم سے بہت اونچا ہے۔ آپ اگر کھڑی ہو جائیں، اپنے ہاتھ کو بلند کریں تو اس کے بعد جا کر خانہ کعبہ کی چوکھٹ تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تھا تو آپ نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنائے تھے۔ ایک دروازہ مشرق یعنی پورب کی جانب میں تھا، دوسرا دروازہ مغرب یعنی پچھم کی دشا میں تھا، اور یہ دروازے زمین سے متصل تھے۔ نیز آپ نے خانہ کعبہ کی ایک جانب میں گول دائرے کی شکل میں، اردھ ورتور کی شکل میں ایک دیوار دیکھی ہوگی۔ اس دیوار کو حطیم کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کے اندر کا جو حصہ ہے وہ حصہ بھی در حقیقت خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے ازسر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس میں حلال اور پاکیزہ کمائی ہی لگائی جائے، کوئی بھی آدمی حرام پیسہ اس میں نہ لگائے۔ حلال پیسوں کا چندہ کیا گیا، لیکن وہ پیسے اتنے نہیں تھے جس کے ذریعے سے مکمل طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکتی، تو انہوں نے خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو ابھی حطیم کی صورت میں ہے اس کو خانہ کعبہ سے کاٹ دیا اور باقی میں اس کے حصے کی تعمیر کی۔ اور خانہ کعبہ کے جو 2 دروازے حضرت ابراہیم نے بنائے تھے، انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا اور ایک دروازہ باقی رکھا، لیکن اس دروازے کو زمین سے انسان کی قد سے بھی اونچا کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ جس کو چاہے خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ اگر لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس خانہ کعبہ کو منہدم کرتا اور ازسر نو اس کو بناتا، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے 2 دروازے رکھے تھے اور اس کا دروازہ زمین سے متصل تھا، میں بھی اس کی تعمیر کو اسی طرح کرتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف اس لیے نہیں کیا کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگر خانہ کعبہ کو شہید کیا جاتا تو لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکتے، ان کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، مگر اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مقصد فوت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا۔ لیکن جب شریعت کا کوئی مقصد فوت ہو رہا ہو تو طعن و تشنیع کی اس میں پرواہ نہیں کی جائے گی۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی ہے، اس لیے کہ اب آگے مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عدت کے بعد حضرت زینب سے نکاح کر لیں، مگر وہی لوگوں کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، مگر قرآن میں اللہ پاک نے یہ آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ اے نبی، آپ کو لوگوں سے اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
جو چیز آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایک دن اس کو ضرور ظاہر کرنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھپانا اسی حد تک تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس میں شریعت کا ایک مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا کہ یہ مقصد چھپا ہوا ہے تو پھر آپ نے لوگوں سے بھی کوئی اندیشہ نہیں کیا۔ جب حضرت زینب کی عدت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کو اپنی طرف سے پیغام نکاح لے کر بھیجا۔ حضرت زید کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زید نے اپنی بیوی زینب کو جو طلاق دی ہے وہ اپنی خوشی سے دی ہے، زبردستی طلاق نہیں دلوائی گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح لے کر کے پہنچے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گھون رہی تھی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جو ہی میری نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑی، میرے اوپر اس قدر عظمت چھا گئی کہ میں نے ان کی طرف پیٹھ کر لی تاکہ آمنے سامنے چہرہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے پاس رشتہ نکاح لے کر آیا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، سننے کے قابل ہے اور عمل کے قابل ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں ابھی کوئی جواب نہیں دیتی، میں پہلے اللہ سے مشورہ کروں گی، اللہ سے پوچھوں گی، اللہ سے استخارہ کروں گی، اس کے بعد جواب دوں گی۔ عزیز مائیں اور بہنیں، شریعت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہو، مثلاً کسی لڑکی کے پاس کسی لڑکے کی جانب سے رشتہ نکاح آ جائے، چاہے وہ لڑکا کتنا ہی بھلا اور اچھا معلوم کیوں نہ ہو، سب سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو حالانکہ وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کر رہے ہوں حالانکہ وہی چیز تمہارے حق میں شر اور بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اس لیے ہر معاملے میں استخارہ کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دعا مانگ کر 3 دن 5 دن 7 دن یہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو بات دل میں آئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کام استخارے کے ساتھ کیا جائے انشاءاللہ اس کام کے اوپر کوئی ندامت اور پشیمانی نہیں ہوگی، اور اگر جلدی جواب درکار ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھی جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر استخارے کی دعا مانگی جائے، اس طرح 7 مرتبہ کر کے جو بات دل میں آئے اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ ارجنٹ معاملہ ہے، فوری طور پر جواب دینا ہے، تو کم از کم اپنے دل ہی میں یہ خیال اللہ کی طرف کر لے اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، کہ اے اللہ اس کام میں جس میں میرے لیے خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اگر اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دیجئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو کام کیا جائے گا وہ ندامت، اس کے اوپر ندامت اور پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اپنے گھر کی مسجد میں چلی گئی، یعنی گھر کے اس حصے میں چلی گئی جو حصہ انہوں نے نماز کے لیے متعین کیا تھا۔ انہوں نے استخارہ کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا کہ میں اس مرتبہ کسی سے نہیں پوچھوں گی، پچھلی مرتبہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا، میں نے اپنے نفس سے پوچھا تھا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا،
اس مرتبہ میں کسی سے نہیں پوچھوں گی، نہ اپنے بھائی سے پوچھوں گی، نہ اپنے دل سے پوچھوں گی، میں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ اللہ پاک کو ان کا یہ عمل، ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا، اور جبرائیل امین کو اس کی خبر لے کر بھیج دیا۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے، پھر جب زید ان سے یعنی زینب سے اپنی ضرورت پوری کر چکے، یعنی ان کو طلاق دے چکے اور عدت بھی ختم ہو گئی، زوجناکہا، تو اے نبی جی ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، ایمان والوں کی فی ازواج ادعیائہم، ان کے لے پالکوں کے شوہر کے بیویوں کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اے نبی جی زینب کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، اور اس نکاح کی جو مصلحت تھی وہ بھی واضح کر دی کہ جاہلیت کی اس رسم کو ہم پریکٹیکلی اپنے نبی کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ چل کر آپ کی امت میں اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ اس کا لے پالک، اس کا گود لیا ہوا لڑکا اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے، اس کے بعد لے پالک بنانے والا اس کو نکاح میں لانا چاہے تو اس کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں اعلان کی غرض سے دوبارہ نکاح کیا، ان کے بھائی یعنی حضرت زینب کے بھائی ابو احمد ابن جحش کی موجودگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم ان کے لیے بطور مہر کے مقرر فرمائے۔ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی ہیں، تقریباً 9 ازواج مطہرات آپ کی ہیں، مگر ان تمام میں سب سے بڑا ولیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کے موقع پر تھا۔ اور وہ بڑا ولیمہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کروائی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک بکری میں کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ 100 یا زیادہ سے زیادہ 300 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کھایا، جس میں گوشت اور روٹی پکائی گئی تھی۔ یہ حضور کا سب سے بڑا ولیمہ، اور سب سے چھوٹا ولیمہ حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کے موقع پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان میں صرف ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ ہے جو کنواری ہونے کی حالت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، مگر اس موقع پر بھی حضور نے جو ولیمہ کیا تھا سب سے چھوٹا ولیمہ تھا، اور وہ ولیمہ کیا تھا؟ ایک دودھ کا قطورہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا جو کسی انصاری کے گھر سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حاضرین کے درمیان تقسیم کروا دیا کہ یہی ولیمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ولیمے میں کیا تھا؟ صرف 2 سے تقریباً 2 کلو جو تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضور کی شادی ہوئی، اس موقع پر صحابہ کرام میں سے جس کے پاس جو بھی تھا، کسی کے پاس پنیر تھی، کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کسی کے پاس مکھن تھا، سب نے اس کو دسترخوان پر پھیلا دیا، آپس میں بیٹھ کر اس کو کھا لیا، اور یہی حضور کا ولیمہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بڑی بڑی شادیاں کر سکتے تھے، آپ کے صحابہ کرام آپ کے اوپر اپنی جان کو، اپنے مال کو نچھاور
کرنے والے تھے، مگر اللہ کے رسول کا ولیمہ دیکھیے، سب سے بڑا ولیمہ جو تھا اس میں 100 یا 300 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ اس لیے یہ ارادے کرو کہ ہم اپنی شادیوں میں سادگی کو اپنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی شادیاں شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب و غریب خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر ناز کرتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کی پھوپھی کی لڑکی ہوں، نمبر 2 میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا، اور تیسرا یہ کہ میری شادی میں حضرت جبرائیل امین نے کوشش کی تھی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات کے سامنے بھی بیان کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کروایا، میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں پر کروایا۔ بڑی دیندار عورت تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی سوکن ہے۔ جب ایک شخص کے نکاح میں 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہوتی ہے، بیویاں ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی سوکن کہی جاتی ہے۔ عام طور پر ان میں رسا کشی ہوتی ہے اور ان کے درمیان جو ہے کھینچاؤ رہتا ہے، کبھی وہ کسی کی تعریف نہیں کرتی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اگر کوئی خاتون میرے ٹکر کی تھی تو وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں اور خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ بہت زیادہ تقوی والی تھی، وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھی، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھی اور بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی، بہت رونے والی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر بیٹھ کر رو رہی تھی، حضرت عمر ساتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لأواہۃ، کہ یہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے گر گرانے والی ہے۔ بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ دیندار عورت تھی، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم یعنی 12,000 چاندی ان کے پاس بھیجی، ساری کے سارے درہم صدقہ کر دیے، خیرات کر دیے، پھر عرض کرنے لگی اے باری تبارک و تعالی یہ مال فتنہ ہے، آئندہ میرے پاس نہ آنے پاوے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد تم میں یعنی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی وہ عورت مجھ سے آ کر کے ملے گی جو لمبے ہاتھ والی ہے، یعنی میرے انتقال کے بعد تم میں سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ اب حضور کی جو بیویاں تھیں وہ آپس میں ہاتھ ناپنے لگی کس کا ہاتھ لمبا ہے، لیکن جب حضور کی وصال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت زینب کوئی لمبی عورت نہیں تھی، قد ان کا پستہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ قد پستہ ہوگا تو ہاتھ لمبا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور کے اس بات کا علم ہوا اور بات سمجھ میں آئی کہ حضور کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھے آ کر وہ ملے گی جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخاوت کرنے والی تھی۔ 52 یا 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کفن کے 5 کپڑے عطر میں ملبوس کر کے بھیجے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے اپنی زندگی میں کفن اپنا تیار کر رکھا تھا اور وصیت کی تھی مجھے اسی کفن میں کفن دیا جائے۔ ان کی وصیت کے مطابق اسی کفن میں ان کو کفنایا گیا، اور جو کفن حضرت عمر کی طرف سے آیا تھا حضرت
زینب کی بہن حضرت حمنہ بنت جہش نے اس کو غریبوں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس، آج ایک ایسی خاتون کا انتقال ہوا ہے جو بہت زیادہ دیندار تھی، بہت روزے رکھنے والی، بہت تہجد گزار تھی۔ میری عزیز مائیں اور بہنیں، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور جانا ہے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس جنازے والے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ دوسرا جنازہ لے کر کے گزرے، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، آپ نے فرمایا وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا پہلے جنازے والوں کے متعلق تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے جنازے والوں کے لیے تم نے برائی کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم روئے زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ پاک بندوں کی زبان کے اوپر اس کی تعریف جاری کر دیتے ہیں، اور جب کسی کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں کے اوپر برائی جاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی زندگی گزار کے جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری تعریف کریں۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا تقوی عطا فرمائے جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تقوی تھا، ہمیں بھی ایسی تہجد کی توفیق عطا فرمائے جیسی تہجد کی پابندی حضرت زینب کی تھی۔ جس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے روزے رکھنے والی، کثرت سے صدقات و خیرات کرنے والی تھی، اس طرح کی زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم سراپا آپ کے گنہگار بندے ہیں۔ پیارے اللہ، رات کے اندھیرے میں، دین کے اجالے میں جان کر انجانے سے صغیرہ اور کبیرہ بے شمار گناہ کیے ہیں۔ پیارے اللہ، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے قلوب میں اپنی معرفت کا نور داخل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں گزر گیا، پیارے اللہ بقیہ حصہ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، آپ کی عبادت میں گزرے، ایسی نیک توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، احسان کی صفت سے مالا مال فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری چوٹیاں پکڑ کر ہمیں آپ کی اطاعت کے اوپر لگا دیجئے، ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے، جو حوائج، جو ضرورتیں ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، اے عالم الغیب مولا، آپ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے، ہمیں بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجئے، جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما دیجئے، اور تمام قسم کی بیماریاں، بالخصوص بڑی بڑی بیماریاں، مہلک بیماریاں، وبائی بیماریاں اور ایسی بیماریاں جن سے ہمارے آقا سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہے، ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ایریاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جب تک زندہ رکھیں ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب بھی ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے اور بندی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، آپ بھی ہم سے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں، ایسی حالت میں موت عطا فرمانا۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دینا۔ پیارے اللہ، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے ایسے التجا کر سکیں، مگر پیارے اللہ، آپ کا فضل ہمارے اعمال سے بہت بلند ہے، آپ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی جو بھی بیمار ہے، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم میں سے جو بھی بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، ہمارے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، جن کی اولاد جوان ہو چکی ہیں اور ان کے لیے جوڑے کی تلاش ہے تو نیک اور پاکیزہ جوڑا مہیا فرما دیجئے، جو بے گھر ہے ان کو وسیع اور کشادہ گھر عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایان شان عطا فرما دیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے چنی دعائیں مانگی ہے، اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرما دیجئے، اور جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔